الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ تمام عالم اسلام کو یس انڈیا فاؤنڈیشن اور یسین سکولز کے فلاح ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایڈوانس میں عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ ایک سال کے بعد یہ مقدس دن اللہ تعالی ہمیں پھر نصیب فرما رہا ہے۔ اب اس دن میں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار برکتیں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کل کا دن جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کے تعلق سے بے شمار فضائل احادیث کریمہ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ تعالی اس دن اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یوم عرفہ اتنی فضیلت، اتنی عظمت والا دن ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر بہت زیادہ فخر کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ سب کو چاہیے اس دن کی خوب قدر کریں اور پھر اس دن کا خاص کر روزہ رکھیں، جس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ مومن عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک سال پہلے اور ایک سال آئندہ آنے والے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عمل کو بڑی پابندی کے ساتھ خود بھی کیا ہے۔ آپ اور ہم سب بھی حضور کے غلام ہیں، امتی ہیں، ہمیں بھی ہر کام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بتائی ہوئی طریقے اور ان کے عادات کریمہ کے مطابق ہی ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ کل یعنی جمعے کے دن عرفہ ہے، اور اس دن آپ جو ہے پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے بھی گناہ اس روزے کی وجہ سے معاف فرمائے۔ پھر عید الاضحیٰ کے دن جتنے بھی صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ اپنے مال کی قربانی کریں۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں، اللہ کے نزدیک پہنچ جاؤں، اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو فصلی، پہلا کام یہ کرو کہ نمازیں کثرت کے ساتھ پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، اور دوسرا فرمایا ونحر، اپنے مالوں میں سے میری بارگاہ میں قربانی کرو۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری رضا کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دو۔ پھر یہ قربانی ہمیں اس طریقے سے دینی ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہاں میں نے جو جانور اس پر لیا ہے بہت بڑا ہے، اس کا چھوٹا ہے، نہیں، بلکہ اس میں اخلاص اور للہیت اور صرف رضا الہی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، میری جو ہے نمازیں اور میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا، سب اور سب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لہٰذا اس میں اخلاص رکھیں، اور جتنے بھی صاحب نصاب ہیں وہ قربانی ہر حال میں دیں۔
ہمارے یہاں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک گھر پہ ایک قربانی دے دی جاتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس فرض کو ادا کر دیا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، اگر گھر کے اندر 5 افراد ہیں اور پانچوں کماتے ہیں، پانچوں صاحب نصاب ہیں، پانچوں بزنس کرتے ہیں یا ملازمت اختیار کی ہوئی ہے، تو پانچوں کے اوپر قربانی فرض ہے۔ یعنی گھر کا جو بڑا فرد ہے اس کو بھی دینی ہے، اس کی اہلیہ، اس کی اگر بیوی کماتی ہے تو اس کو بھی قربانی دینی ہے، اس کے بچے اگر کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی ان میں سے ملازمت کسی نے اختیار کی ہے تو وہ بھی اگر صاحب نصاب ہیں ان کو بھی ہر حال میں قربانی دینی ہوگی، ایک قربانی سے کام نہیں چلے گا۔ اب دیکھیے ہماری کتنی خوش نصیبی ہے، یہ مال، یہ پیسہ، یہ بنگلے، یہ تجارت سب کچھ جو ہمارے پاس آئی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئی ہے، تو ہمیں ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ ہی کی بارگاہ میں ہم جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھ کر کے اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چھری چلا دی، تو ہم تو بڑے بدنصیب ہوں گے کہ ہمیں صرف مال کی قربانی دینے کے لیے کہا ہے تو ہم اگر وہ بھی نہ دیں، لہٰذا قربانی بھی کریں، عرفہ کا روزہ رکھیں، عرفہ کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں، کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں، کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ کہیں۔ اس طریقے سے ذکر و اذکار عرفہ کے دن خوب خوب کریں، اور پھر عید الاضحیٰ کے دن نماز عید جو ہے سارے حضرات جتنا ہو سکے وہ مساجد کے اندر جا کر کے ہی پڑھیں، اور خاص کر جو بھی اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ضرور اپنائیں، اور قربانی کرتے ہوئے زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ کریں جس کی وجہ سے کل پرابلم بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کل 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر نماز فرض کے بعد 3 مرتبہ بآواز بلند اس تکبیر کو پڑھیں، اور پھر ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ ہمارے یس انڈیا فاؤنڈیشن ہے، ہمارے SSF ہے، اور ہماری جتنی بھی اہل سنت والجماعت کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہمارے یاسین سکولز جتنے بھی چل رہے ہیں ان کے لیے، ہمارے شیوخ حضرات جتنے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کی عمر درازی کے لیے دعا کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور کرونا وائرس کی بیماری کو دنیا سے جلد از جلد ختم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔